السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ذک اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایم اے اردو پارٹ 1 کے امتحانات جو پچھلے سال یعنی 2020 میں ہونے تھے، مگر کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پوسٹ پون ہوتے ہوتے 2021 میں آ گئے ہیں۔ اب امتحانات کافی قریب ہیں، تقریباً 15 یا 20 دن رہتے ہیں امتحانات میں۔ اسی لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو کچھ ایسی ٹیکنیکس اور پیپر حل کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس پر آپ عمل کر کے 100% کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں اسٹوڈنٹس، 100% کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس سارا سال پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، مگر پیپر دیتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا خمیازہ وہ پیپر میں ناکامی کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ وقت اور پیسے کا ضیاع کرتے ہیں۔ پیسہ تو چلو آنی جانی چیز ہے، لیکن وقت، ایک دفعہ وقت جو چلا گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا۔ ونس ٹائم گون کین نیور بی ریکارڈ۔ اسٹوڈنٹس، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت اور پیسہ ضائع نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلیں پھر بغیر کسی دیر کے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری سارے سال کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلی ٹیکنیک دیکھیے، آپ اس کو ٹیکنیک کہیں یا ایڈوائس کہیں۔ ہم پیپر والے دن اتنے نروس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پچھلے جو ٹاپکس یاد بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں پرسکون رہنا چاہیے، ریلیکس ہونا چاہیے۔ پیپر شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے تک رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کتاب ساتھ لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لے بھی جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، بٹ ایسا نہ ہو کہ آپ راستے میں بھی رٹا لگاتے جائیں اور پیپر میں پہنچ کر بھی، سینٹر میں پہنچ کر بھی اگر آپ کے پاس چند منٹس ہیں تو وہاں بھی آپ رٹا لگانا شروع ہو جائیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 100% غلط طریقہ ہے اور آپ کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، مگر آپ چند ایک ٹاپکس دیکھ سکتے ہیں اور ہیڈنگز یہ بھی نظر ڈال سکتے ہیں، ہیڈنگز پہ بھی نظر ڈال سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ جاتے ہی لکھنا شروع نہ کر دیا کریں۔ اتنا بھی تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہی لکھنا شروع کر دیں۔ آپ آرام سے جا کے بیٹھیں اور پہلے ریلیکس کریں، پیپر کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں کہ ہم سے پوچھا کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ہم سے پوچھا کچھ اور گیا ہوتا ہے اور ہم جواب کچھ اور لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ پیپر کو پہلے اچھی طرح پڑھیں، پھر جوابات لکھنا شروع کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسری ٹیکنیک آپ کے پیپر کے سوالات کو حل کرنے سے متعلق ہے۔ آپ نے سوالیہ پیپر پڑھ لیا ہے اور اب آپ جواب لکھنے کے لیے تیار ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں جو سوال کے متعلق ہیڈنگز ہیں ان کو لکھیں۔ ایک ہیڈنگز یا پوائنٹ، یہ آپ نے جتنا لکھنا ہے اتنی جگہ خالی چھوڑ دیجئے، اگلی ہیڈنگ لکھیے۔ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ ہیڈنگز یاد رہیں گی آپ کو، اور دوسرا یہ کہ آپ صحیح جواب لکھیں گے، ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات مکمل طور پہ سمجھ آ جائے۔ اب ہم ایک سوال دیکھ لیتے ہیں جو 2019 کے امتحانات میں آیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک مثال ہے، آپ نے جواب اپنے سوال کے مطابق دینا ہے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں 2019 کا پہلا پیپر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایم اے اردو پارٹ 1 2019 کا پہلا پیپر ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ولی کی غزل گوئی کی لسانی و فنی خصوصیات قلم بند کیجیے۔ چلیں پہلے سوال پہ ہی ہم انالیسس کر لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ ولی کا غزل کے حوالے سے تعارف لکھیے، مختصر تعارف لکھنا ہے۔ ولی کو اردو غزل کا بابا آدم کہا جاتا ہے، یعنی اردو غزل کی شروعات ولی نے کی۔ ولی کے دور میں شاعری فارسی میں کی جاتی تھی اور شعراء تفریحاً اردو میں بھی شعر کہتے تھے، یعنی شاعر رہتے تو ہندوستان میں تھے مگر تقلید ایرانی شاعروں کی کرتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایسی صورتحال میں جب 1720 میں ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو وہاں کے لوگ ایک حیران کن مسرت سے دوچار ہوئے اور ان کی شاعری ہر خاص و عام میں مشہور اور مقبول ہوئی۔ ان کے دیوان کی نقلیں تیار کی گئیں،
ان کی غزلوں کی طرز پر غزلیں کہی گئیں اور ان کے سر پر ریختہ کا تاج رکھ دیا گیا۔ بعد میں نقادوں نے ان کو اردو کا چاصر بھی قرار دیا گیا۔ مشہور انگلش شاعر ولی کو میر تقی میر سے پہلے اردو غزل میں وہی مرتبہ حاصل تھا جو بعد میں اور آج تک میر صاحب کو حاصل ہے۔ انہوں نے اردو غزل کے نئے سانچے مرتب کیے، زبان کی سطح پر دلچسپ تجربات کیے جو رد و قبول کی منازل سے گزر کر اردو غزل کی تعمیر و ترقی میں مددگار ثابت ہوئے، اور اردو غزل کی ایسی جاندار روایت قائم ہوئی کہ کچھ عرصہ تک ان کے بعد کے شعراء ریختہ میں فارسی شعری روایت کو معیوب سمجھنے لگے۔ انہیں اردو میں جدید شاعری کی اولین تحریک کا بانی قرار دینا بھی غلط نہ ہوگا۔ ڈے سٹوڈنٹس، ولی کے دو ہیڈنگز، دو پوائنٹ ہمارے ہو گئے۔ ولی ایک تعارف، ولی سے قبل اردو شاعری کی روایات، اسی طرح آپ آگے ہیڈنگ دیتے جائیں، لکھتے جائیں۔ ولی کی شاعری میں حسن کا تصور، ولی کی شاعری میں عشق کا تصور، درد و اثر اور سوز و گداز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح اگر آپ جواب دیں گے تو انشاءاللہ ایگزامینر ضرور آپ کے جواب سے متاثر ہوگا، آپ کو اچھے مارکس ملیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیابی ضرور حاصل کریں گے۔ اسی طرح آپ دوسرے باقی کویسچنز بھی کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آپ پینک نہیں کریں گے پیپر دیتے وقت۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔